اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کی ٹی وی آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ 8 سال کے طویل آزما صبر کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا جس کا ذکر ہم ان 8 برسوں میں کرتے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ روس یوکرین پر ضرور حملہ کرے گا۔ کل صدر پیوٹن نے اپنی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں داخل ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک تقریر بھی کی جس میں وہ انتہائی غصے میں نظر آئے اور کہا کہ ہم کسی بھی طور پر یوکرین کی حکومت کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، کیونکہ یوکرین کی حکومت نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اور بڑی زبردست یہ تقریر کی گئی ہے، گو کہ اس کے کچھ اقتباسات ہمیں ملے ہیں، کچھ اقتباسات نہیں ملے ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صدر نے یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ وہ یوکرین پر قبضہ کرنے پر پوری طریقے سے تیار ہیں۔ یہاں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوہانسک کا یہ علاقہ ہے، دونیتسک یہ ہے، یہاں سے فوجیں انٹر ہو چکی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیس کیپنگ ٹروپس ہیں، لیکن یہی وہ ایکسکیوز ہے جو روس ہمیشہ سے اختیار کرتا ہوا آیا ہے۔ جب اس نے 2008 میں ساؤتھ ایسیٹیا میں اپنی فوجیں داخل کی تھیں تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جارجیا پر قبضہ کرنے کے لیے ہم پیس کیپنگ ٹروپس بھیج رہے ہیں۔ پھر کرائمیا کی باری آئی 2014 میں، جب رشیا نے کرائمیا کے اس صوبے کو، پیننسولا کو اپنے اندر ضم کر لیا تھا۔ بالآخر یہ واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ ادھر دونیتسک اور لوہانس میں جشن کا سا سماں ہے۔ وہ لوگ جو باغی ہیں جہاں پر روسی اس وقت ایتھنک گروپ کے لوگ موجود ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ روس نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بقول ان کے ادھر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم مارشل لاء نافذ کر دیں گے اگر مزید کانفلکٹ بڑھا، لیکن شاید وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کانفلکٹ بڑھ چکا ہے اور وہ وقت آ چکا ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے، اس اعلان سے پہلے، روسی پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کر کے ڈونباس کے اور دونیتسک کے علاقے کو تسلیم کر لیا تھا، اور یہ بھی روسی صدر نے اپنی ایک میٹنگ کی اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جس میں روسی دفاعی وزیر اور سرگئی لاوروف جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے مزید ارکان موجود تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم کسی بھی طور پر یوکرین کے ساتھ کوئی بھی اب مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے نظر آئے۔ ان کا کہنا یہ تھا، یہ بارہا اس بات کو دہراتے رہے اس میٹنگ میں، کہ کرائمیا کے انویژن کے بعد ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ روس کے ساتھ یوکرین کے ساتھ وہ تعلقات بہتر کیے جائیں، لیکن یوکرین اس وقت مغربی ممالک کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کی شہ پر باتیں کرتا ہے، اور ولادیمیر زیلنسکی کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہم نے اس میٹنگ کی کارروائی دیکھی ہے، اور یہ بات بتاتے چلیں کہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آئے صدر ولادیمیر پیوٹن۔ اس کے علاوہ سرگئی لاوروف اور روسی وزیر دفاع نے بھی قریباً یہی باتیں دہرائیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ روسی اب اس وقت پوری طریقے سے یوکرین میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ 3 سال پہلے ہم نے اس چینل کی دوسری ویڈیو میں، جو سب سے پہلی ابتدائی ویڈیوز بنائی گئیں، اس کی دوسری ویڈیو میں اس سیناریو کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ یوکرین پر حملہ ضرور ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آرکائیو میں، یہ ہماری ابتدائی ویڈیوز میں سے شامل ہے۔ جنوری 2019 میں یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حقیقتاً اگر اس مسئلے کی گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یوکرینین چرچ اس میں بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو بڑی عجیب سے و غریب بات معلوم ہوگی، لیکن یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جب فتح قسطنطنیہ کا واقعہ 15ویں صدی عیسوی میں پیش آیا تھا، سلطان محمد فاتح ثانی نے اس زمانے میں جب قسطنطنیہ نوپل کو فتح کر لیا تھا، تو اس وقت یہ واقعات پیش آئے تھے کہ یوکرینین چرچ جو کہ یوکرین میں قائم تھا، وہاں پر ان لوگوں نے اس آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے چرچ کو اڈاپٹ کر لیا تھا جو کہ قسطنطنیہ نوپل سے نکلا تھا۔ گو کہ ترکوں نے یہ اجازت دی تھی کہ قسطنطنیہ نوپل کو آرتھوڈاکس چرچ کو قائم رکھا جائے، وہ آج بھی اپنے طور پر موجود ہے، لیکن اگر عیسائیوں کی آرتھوڈاکس کرسچینٹی کی بات کی جائے تو اس میں یوکرین کے چرچ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ کیتھرین دی گریٹ کے زمانے میں یہ چرچ بہت ہی زیادہ پھیلا اور آگے بڑھا، اور اس کی بڑی ترویج ہوئی،
اور جب سوویت یونین کا قیام ہوا 1917 میں، تو اس کے بعد بھی اس چرچ نے اپنی کوششیں جاری رکھیں کہ لوگوں کا اس عیسائیت کے ساتھ ناطہ برقرار رہے، لیکن 1917 میں آنے والے ریولوشن نے یقینی طور پر روسیوں کے مزاج پر کافی گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ مذہب سے بددن ہو چکے تھے۔ یہاں کارل مارکس اور لینن کی اگر ہم آپ کو مثالیں بتائیں تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مذہب لوگوں کے لیے افیون کی مانند ہے۔ یہی وہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ روسی مذہب سے بدظن ہو گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ روسیوں کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں، اور وہ تیزی سے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کی طرف آتے رہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن اندر سے کٹر آرتھوڈاکس عیسائی ہیں۔ وہ کسی طور پر بھی عیسائیت کے اس چرچ کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں سن 2019 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے رشین آرتھوڈاکس کرسچینٹی چرچ اور جو یوکرینین چرچ تھا ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے، اور پھر یہ بات بھی نظر آئی کہ جہاں کانسٹینٹینوپل چرچ جو اس وقت ترکی میں قائم ہے، انہوں نے یوکرینین چرچ کی حمایت کی تھی، جس پر ان تینوں چرچز کے درمیان بڑی جنگ پیش آئی تھی، جہاں ایک طرف آرتھوڈاکس کرسچینٹی چرچ جو کہ ماسکو میں واقع ہے اور کانسٹینٹینوپل آرتھوڈاکس چرچ اور یوکرینین آرتھوڈاکس چرچ نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور روسی آرتھوڈاکس چرچ کی مخالفت کی۔ اب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا یہ پوری طریقے سے ارادہ ہے کہ وہ یوکرین کے چرچ کو بھی اور رشین آرتھوڈاکس چرچ میں شامل کریں، اور پھر اس کے بعد یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی کے علیہ السلام کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر فتح قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آئے گا۔ اس موضوع پر ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، یقینی طور پر اس پر بہت ساری ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے قسطنطنیہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا۔ اس وقت یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ روس کی نگاہیں قسطنطنیہ پر ہیں، استنبول پر ہیں۔ ہماری رائے میں یہ سارا کا سارا قضیہ جو اس وقت یوکرین میں چل رہا ہے، یہ حقیقی طور پر جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا بھی تھا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو 2019 میں بنائی گئی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سارا کا سارا قضیہ بنیادی طور پر قسطنطنیہ پر قبضے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ وہاں ایک دفعہ پھر ہایا صوفیہ کو چرچ میں بدل دینا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے زمانے میں بھی روسی یہ سازشیں کرتے رہے اور کوشش یہ کرتے رہے کہ سرنگیں کھود کر اس عیسائی صلیب کو اٹھا کر لے جائیں جن پر ان کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تھی۔ جی ہاں، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگا، لیکن بہت سے اس وقت کرسچینٹی کے لوگ جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صلیب اس ہایا صوفیہ کے کسی تہ خانے میں دفن ہے جہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے، اور پھر یہاں سے صلیب کا لہرایا جانا بہت ضروری ان کے لیے ہے۔ تو اب یہ صورتحال یہاں پر جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کرائمیا کا انویژن ہوا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2015 میں روس نے سیریا میں اپنی فوجیں داخل کریں شام میں، کیونکہ اب تین طرف سے گھیرا جا چکا ہے ترکی کو، اور ترکی کے لیے انتہائی خطرناک حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں اگر صدر رجب طیب اردگان کوئی غلطی کرتے ہیں، اور اگلے سال 2023 میں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر وہ حملہ کرنے جاتے ہیں تو اس سے انتہائی شدید خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیسبو جو کہ ایک نارویجین آتھر ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک ناول لکھا تھا جس کا نام آکیوپائیڈ ہے۔ آکیوپائیڈ جو کہ ایک بک کا نام بھی ہے، آپ اس بک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے سعودی عرب کے سول وار کے سیناریو کو چھیڑا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب جنگ ایک بڑی ہو رہی ہوگی اس زمانے میں ہی سول وار شروع ہو جائے گی سعودی عرب میں، اور وہ حالات قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ یونیسبو نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ناروے پر روس کا قبضہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد یقینی طور پر اور دیگر ممالک میں بھی روس کا قبضہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ ہو جائے گی، جیسا کہ اس وقت انڈیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں اسی طریقے سے یورپ میں بھی یہ بہت ممکن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ رومی جب شام پر یلغار کریں گے تو وہ ان لوگوں کو مانگیں گے جو کہ ان سے نکل کر آئے ہوئے ہوں گے۔ اس میں بہت بڑی پاسبلٹی یہ ہے، جیسا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں
کہ یورپ میں رہنے والے عیسائی بڑی تعداد میں ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں اور وہ شام کی طرف رخ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی مہاجرین ہوں جو کہ شام کا رخ کریں جب یہ یورپ میں اس طرح سے بدتر حالات پیدا ہو جائیں۔ یہاں ہم نے پچھلی اپنی تمام ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کا آنا امریکہ میں بھی بڑی ایک اہمیت کا عامل تھا۔ صدر ٹرمپ کی لگتا ہے کہ واپسی ممکن ہے، اور پھر روس کے ساتھ ان کا اتحاد ممکن ہے اور عیسائیوں کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رومی تقریباً 80 جھنڈوں کے ماتحت آئیں گے اور وہ شام میں تم سے لڑیں گے۔ اس کے بعد یہ اتحاد ہونا بہت ممکن نظر آتا ہے۔ صورتحال کس طرف جائے گی وہ دیکھنا ہوگا، لیکن ابھی فی الحال یہ لگتا ہے کہ روس ان تمام ممالک کو جو اس وقت اتنے زیادہ عیسائی نہیں ہیں ان کو ٹیکل کرے گا اور پھر اپنے قبضے میں لائے گا، اور پھر ایک بڑا اتحاد جو کہ بنیاد پرست عیسائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ آئیے اب وہ حدیث پڑھتے ہیں کتاب الفتن کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب ایک بڑی جنگ دنیا پر مسلط ہو جائے گی، جب ایک بڑی وبائی بیماری بھی ہمیں نظر آئے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ان کتاب میں۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد کو ایک دفعہ پھر ہم نے کھولا ہے جہاں یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، جہاں سفیان کے نکلنے کا بھی ذکر ہے۔ حدیث نمبر 912 کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خروج مہدی نہ ہوگا یہاں تک کہ ہر 9 افراد میں سے 7 کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس حدیث کی توثیق کرتا ہوا ہمیں ملتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے خزانے کے نکلنے اور پھر 9 میں سے 7 افراد کے قتل کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 913، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مہدی کا ظہور نہ ہوگا یہاں تک کہ 1/3 کو قتل کر دیا جائے، 1/3 طبعی موت سے مر جائیں۔ اس وقت کرونا وائرس سے یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، 1/3 کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی جنگوں کی وجہ سے لوگ شہید ہو جائیں گے یا مارے جائیں گے، اور 1/3 باقی رہ جائیں گے، یعنی جو 1/3 باقی رہ جائیں گے وہی لوگ ہوں گے جن کے زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ مہدی کا خروج نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کے چہرے پر تھوکے۔ یہاں اس بڑے اختلاف کا ذکر ہے جس کا ذکر دوسری احادیث میں بھی ہوتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑا اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ہمیں چین کے معاملے پر بھی اس وقت تائیوان کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہاں بھی امریکہ کے ساتھ اس کے بڑے اختلافات کا ہمیں تھوڑا سا اس میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا کہ ظہور مہدی کی علامت یہ ہے کہ ایک لشکر کا مقام بیضا میں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں۔ آئیے اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آخری حدیث پڑھیں گے، تھوڑا سا ہم ڈھونڈتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے۔ حدیث نمبر 931، حضرت شعر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ماہ محرم میں آسمان سے ایک ندا دینے والا پکارے گا، سنو اللہ کی مخلوق میں سے اس کا منتخب کردہ بندہ فلاں ہے، لہٰذا تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو شور و غوب اور جنگ کے سال میں۔ یعنی اس وقت تیسری عالمی جنگ ایک بڑے پیمانے پر نمودار ہو چکی ہوگی، سول وار بھی ہو رہی ہوگی اور لڑائی ہو رہی ہوگی۔ اس وقت جو حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حالات میں امت مسلمہ کا اتحاد قائم رکھنے اور تمام شیعہ سنی اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔